اصل یہ کہ ہمیں بار بار جیسے وہ انبیاء نے مرتے وقت بھی اپنے بچوں کو وصیت کی کہ کیا تم لوگوں نے کرنا ہے، کیا وٹ شوڈ بی یور فوکس. تو ہمیں بھی بار بار نا جیسے کوئی بہت بڑی بھی مشکل آپ کی زندگی میں آئی تو آپ بیٹھ کے سوچیں کہ اچھا میں یہاں دنیا میں آئی کس لیے ہوں، کیا مقصد ہے میرے آنے کا. اندر سے آواز کیا آنی چاہیے؟ آنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، جیسے سورہ زاریات میں آیا ہوا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہمیں عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور یہ سارے ٹیسٹ تو آتے رہنے ہیں. یہ ہماری پرائرٹی پہ ہونا چاہیے کہ جو بھی میرے سامنے مسئلہ آ رہا ہے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اس میں سے دیکھنا ہے حلال ہے یا حرام ہے، مجھے اس میں سے دیکھنا ہے کون سا فیصلہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا، کون سا فیصلہ مجھے اللہ سے دور کر دے گا، اور مجھے کس چیز کو دور کرنا ہے اپنے آپ سے. وہ چیز جو مجھے جہنم کے قریب لے کے جا رہی ہے اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، وہ چیز جو مجھے جنت کی طرف لے کے جاتی ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے قریب کرنا ہے. اسی طرح سے یہ ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ میں مخلوق ہوں، میں بہت پرفیکشن سے کوئی بھی کام نہیں کر سکوں گی، مجھ سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، بٹ دیٹس اوکے. ہم سب انسان ہیں. ہم اگر اپنے آپ کو یہ بات سمجھانا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ہم جب جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، پھر ہم بہت کچھ بول دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم کسی اور انسان کو کہتے ہیں، بعد میں نا ہمیں اس چیز پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں بولا. ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ بات نہیں بولنی چاہیے، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ دین کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. لیکن بس اس وقت ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا، وہ ہمارا اتنا اندر سے اوور ویلم ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. اور اسی طرح استخارے پہ بہت زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ جب ہمیں لگے کہ وہ جو ہم فوکس اپنا لوز کر رہے ہیں تو بہت سے معاملات میں استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رہنمائی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار بات کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میری آخرت خراب ہو جائے. اگر وہ چیز مجھے ملی اور اس سے میری آخرت خطرے میں پڑ سکتی ہے تو میرے رب میرے ساتھ آپ آسان معاملہ کر دیں. تو یہاں سے پھر یہی ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ جب ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اس سے بھی نا ہمارے لیے وہ جو حنیفن والا معاملہ ہے، یکسو ہونے والا معاملہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی یہاں بتائی گئی ہیں، اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو ہمارے تھنکنگ پیٹرنز اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں، اور ہمیں بار بار یہ ریمائنڈر ملتا رہتا ہے ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بڑے آسان طریقے سے ہمیں وہ ویلیو سسٹم دیتے ہیں کہ بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ایکسٹرنل پریشر جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے لیے اتنے مشکل نہیں رہتے، ہم ان کو آسانی سے پیچھے کر لیتے ہیں. تو آپ کو میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی ریفلیکشن کریں، کیونکہ الحمدللہ آج ہم نے پہلا پارہ ختم کیا ہے، اس کی تکمیل ہوئی ہے. ابھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھا. میری ایک ریگولر کلاس ہوتی ہے ویکلی، آگے میں سمجھتی ہوں اسکالرس کو سننا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنی ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں اور کس طرح وہ سمجھاتے ہیں. لیکن اصل بات اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پڑھنے سے کیا مجھے پتہ ہے کہ میرا فوکس آف لائف کیا ہے، کس سینٹرل فوکس پہ مجھے رہنا ہے. وہ لکھیں اپنے پاس. آپ لکھیں گے تو پھر آپ کو یاد رہے گا، اور وہ آپ کی جتنی بھی مشکلات آئیں گی نا زندگی میں، کبھی کبھی واقعی بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، انسان بہت زیادہ ڈی ریل ہو رہا ہوتا ہے، ڈی ٹریک ہو رہا ہوتا ہے، اپنے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نا وہ دنیا کے ہی اس غم کو بہت بڑا غم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح اپنے آپ سے بار بار پوچھیں کہ میری زندگی کے جتنے فیصلے ہیں کیا وہ کلی طور پہ میرے کنٹرول میں یا اللہ کے کنٹرول میں. یعنی ایک میری چاہت، ایک اللہ کی چاہت، اور ہوگا کیا جو اللہ کی چاہت. تو میں کیوں نہ اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت کے نیچے سبمٹ کر دوں. بس اتنا سا مجھے کام کرنا ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤں. بس اللہ جو بھی فیصلے کرتا ہے نا بہترین کرتا ہے، چاہے مجھے دنیاوی حساب سے، اپنی چھوٹی عقل کے حساب سے، ایون دنیا ساری مجھ پہ ترس بھی کھا رہی ہو کہ تمہارے ساتھ ایسے کیسے ہو گیا اور یہ بہت زیادتی ہے، اور تم تو اتنی نیک ہو. کئی دفعہ لوگ ایسے بھی بتاتے ہیں کہ تم تو اتنی نیک ہو تو تمہارے ساتھ ایسے کیسے ہو گیا. بس یہ فیصلے اللہ کنٹرول کرتا ہے. پھر یہ کہ اپنے آپ سے یہ بھی بار بار پوچھیں کہ کون سی ایسی آوازیں ہیں جو میرے دماغ میں چلتی ہیں جو مجھے بہت کنفیوز کرتی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، ان کی چھانٹی کرنی ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے. اور کون سی ایسا ویلیو سسٹم ہے جو مجھے قرآن سے ملتا ہے جو میرے فیصلوں میں مجھے گائیڈ کرتا ہے. یعنی دل تو میرا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، جذبات میرے مجھے کسی اور طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں مجھے روکتی ہیں اور مجھے ہیلپ کر دیتی ہیں. ٹورڈس اینڈ آف دس پارا ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ
جب زندگی میں مشکلات ہوں تو قرآن جو ہے نا ہمارے لیے ایک روشنی ہوتی ہے، اور اسی سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر پاتے ہیں۔ اور جب ہماری اونرشپ ہو جاتی ہے، یعنی ہم یہ سوچ کے قرآن نہیں پڑھتے کہ کیونکہ میں نے کسی کو کہا ہے، یا میرے والدین چاہتے ہیں، میرے گھر والے چاہتے ہیں، یا کبھی کسی میری ٹیچر نے، دوست نے مجھے کہا ہے، بلکہ یہ مجھے چاہیے نا، یہ میرے لیے فیول ہے، یہ میری آکسیجن ہے، میری زندگی ہے، میری لائف لائن ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ وہ جو جتنی بھی ایسی ایکسپیکٹیشن ہے، کوئی کمپیریزنس ہیں، کوئی پریشرز ہیں، کوئی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے، ان سے رہنا چھوڑ دیں گے۔ دے ول ناٹ میٹر ٹو یو۔ کیا چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جائے گی؟ آپ کا اپنا دین، ایمان، آپ کے وہ اصول جو کہ قرآن اور حدیث سے آپ کو مل رہے ہیں زندگی گزارنے کی، آپ کی یہ سوچ کہ میری آخرت کیسی ہوگی، مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جو جواب دینا ہے وہ میں کیسے دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کچھ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اچھا، ایک تو سب سے بڑی بات کہ جزاک اللہ خیرن کثیر کے افطاری کے بعد بندہ بالکل وہ جسے کہتا ہے نا کہ نڈال ہو جاتا ہے، اچھا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے آٹومیٹیکلی سارا دن۔ لیکن جب فرسٹ ڈے سے کلاس سٹارٹ ہوئی ہے تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ جلدی جلدی سارے کام وائنڈ اپ کریں اور ابھی سیشن سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے تو سب سے پہلے کہ ایک انرجی دینے کے لیے، اس کے لیے تو بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ بہت زیادہ وہ تھا۔ اور سیکنڈ مجھے جو چیز لگ رہی تھی، جو اس بارے کو بھی دیکھ کر سب کچھ کس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کا سب کچھ اور پھر ساری چیزیں بتائی، امیزنگ تھا سب کچھ، کہ ہم لوگ بعض چیزوں کو بڑا لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید وہ اتنی لائٹ نہیں ہوتی کہ جسے ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مجھے جو چیز لگتی ہے کہ بیجا سوالات، جو غیر ضروری سوالات ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو وہ چاہے ہمارا دین کا عمل ہو یا کسی بھی لیول پر ہو، تو وہ ہمیں مشکل کر دیتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ چیز بھی ہمیں بہت زیادہ اپنے لیے فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسپیشلی جہاں تک آپ نے اسپاؤس کے حوالے سے آپ کا وہ سارا سیشن گیا تھا، تو وہ سارا بہت ہی زبردست تھا۔ اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اسپیشلی رمضان میں بھی یہ زیادہ وہ بہت زیادہ چیز ہوتی ہے کہ ویسے تو اسپاؤس چلو بندے کے اندر طاقت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سارا دن کسی اور روٹین پر ہوتے ہیں، ہسبینڈ کی کوئی اور روٹین ہو رہی ہوتی ہے میجورٹی گھروں میں، تو وہ آپ کا رشتہ شاید اللہ تعالیٰ کے تو قریب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے گھر کا ایک سیٹ اپ بڑا وہ ڈسٹرب بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ نے اتنے زبردست طریقے سے بتایا کہ مینج کرنا، ٹائم مینجمنٹ اور رشتوں میں اعتدال وہ بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ وَإِيَّكُمْ۔ دیکھیں جو بھی خیر آپ تک پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ انسان تو اتنا کیپیبل نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ لوگوں کی نیکی ہے، اور آپ لوگوں کا پتہ نہیں کتنی دعائیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فورم اسٹیبلش کیا، اور الحمدللہ میں اس کو ایک یونیک فورم ہی سمجھتی ہوں، اس لیے کہ جہاں پہ ہم اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو واقعی چیلنج بیہیویئرز ہماری زندگی میں ہوتے ہیں اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں، تو اللہ تعالیٰ بس ہم سے قبول کرے، اور کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف فرمائے۔ How to get out of perfectionism loop? I always put things again and again in their right places, like scattered toys or even the room things. Maybe that's OCD. How to handle this problem? ایک تو یہ تھا کہ آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے نا، جب آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ یہی کام کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس ایکٹیویٹیز ڈھیر ساری ہوں کرنے والی، اور وہ سالڈ ایکٹیویٹیز ہوں۔ دوسرا یہ کہ جو پرفیکشنزم والے ہوتے ہیں تو سمجھیں ہمیں زندگی میں 100% پہ کام کرنا چاہیے نا، تو وہ 120 150 پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی سی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے، ایسے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نا اپنا 80% پہ کام کیا کریں، 80% پہ آپ رک جایا کریں، جو آپ کا 80% ہے، کیونکہ جو ایسے لوگوں کا 80% ہوتا ہے نا وہ 100% سے بھی زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اور 80% کرنے کے بعد دیکھا کریں کہ کیا کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے کہ یہ جگہ گندی ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یا کچھ ایسا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اعتراض نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر گڈ ٹو گو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت پرفیکشن سے، کیونکہ کچھ لوگ ایسی بات بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن میں بھی تو احسن عمل کا کہا گیا ہے،
تو ہم تو آسن عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ضرور آپ آسن عمل کریں، لیکن جو آسن عمل ہوگا نا وہ آپ کی ڈس فنکشنالٹی کو نہیں بڑھائے گا، آپ کو زیادہ سے زیادہ فنکشنل کر دے گا۔ جو پرفیکشنزم کی نشانی، جو کہ خرابی والی پرفیکشنزم ہوتی ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ڈس فنکشنل بناتی جاتی ہے۔ یعنی اب آپ چیزیں اتنی ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل رہے، آپ مہمان آنے پہ تنگ ہو رہے ہیں، کہیں جانے پہ تنگ ہو رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے مسئلے مسائل، گھر والے بھی آپ سے تنگ ہو رہے ہیں کہ بھی کیا مسئلہ ہے، کیا مصیبت ہے، تو اسی طرح سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا کوئی ٹینز کے لیے کوئی پروگرام ہے؟ ایکچولی ٹین ایجرز کے لیے نا میرے بہت سارے پروگرامز ہیں جو میں ڈفرینٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں کرواتی ہوں، کیونکہ اوور ایئرز میں نے دیکھا ہے کہ میں بہت سی جگہوں پہ ٹین ایجرز کو پڑھاتی رہی ہوں، گھروں میں جا کے۔ ابھی بھی ایک ریسنٹ میں نے کلاس شروع کی ہے، میری ایک دوست ہے یہاں پہ اسلام آباد میں G11 میں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک ونس اے ویک کریں، تو پھر ہم نے سوچا رمضان سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ بھی پچھلی دفعہ میں گئی ہوں تو 4 لڑکیاں تھیں، سنڈے کو میں لے رہی ہوں وہ کلاس رمضان میں۔ ویسے ہمارا پلان تھا کہ ہم سیٹرڈے کو 11 سے 12 بجے رکھیں گے کلاس کو، اور وہ بھی بس چپ بیٹھی ہوتی ہیں اور ذرا سا بولتی ہیں، زیادہ بولتی نہیں ہیں، زیادہ آتی نہیں ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ایک دفعہ میں نے آن لائن کلاس کی کوشش کی تھی، 2-3 دفعہ میں نے اس طرح کروائی ہیں کلاسز، لیکن اس میں بھی مجھے لگتا تھا میں دیواروں سے بات کر رہی ہوں، تو میں بہت تنگ ہوئی۔ ابھی بھی حالانکہ کچھ مدرس مجھے کہتی ہیں کہ آپ آن لائن ایک یوتھ کی کلاس لیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آئی نیڈ دوز ینگسٹرز ہو وانٹ ٹو لرن، تو پھر میں ان کو پڑھا سکتی ہوں۔ لیکن اگر مجھے لگے کہ جیسے اب آپ کی کلاس ہوتی ہے نا، تو میں اپنا انرجی لیول بھی ہائی رکھتی بھی ہوں، اور ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے سوال مجھے جگاتے رہتے ہیں، آپ لوگ ایسی ایسی چیزیں پوچھتے ہیں جن کے لیے مجھے سوچنا پڑتا ہے، تو میں بھی پھر بہت جسے کہتے ہیں نا ہم ہوش و حواس سے کام کر رہی ہوتی ہوں۔ لیکن جہاں پہ مجھے لگے کہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا نا، وہ پھر میرے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر میں وہاں پہ نہیں کام کر سکتی۔ ایک اور یہ کہہ رہی ہے کہ مائی کوشچن از ہاؤ ٹو فیس دا کرٹیسزم اور بائیکاٹنگ آف یور لوڈ ون وین یو آر ونس بٹوین دیم، آئی نو دیر از آلویز خیر وین اللہ ریموو سرٹن پیپل فرام یور لائف، ہاؤ ٹو کام یور مائنڈ ان دس سچویشن ان فیس آف ریجیکشن۔ اچھا، کرٹیسزم، ریجیکشن، بائیکاٹنگ، یہ سب ہوتی ہے زندگی میں، سب کے لیے ہوتی ہے، میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، ابھی تک ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اس کے لیے اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے۔ اپنے اینڈ پہ صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی غلطی نہ کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میری پوچھ ہو جائے۔ نہیں تو ٹھیک ہے، ابھی لوگ نہیں، ہر شخص ہمارے ساتھ نہیں دوستی کرنا چاہتا، ہر شخص ہمیں پسند بھی نہیں کرتا۔ ایک دو دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں نے کہیں قرآن کلاس رمضان میں لی تو انہوں نے مجھے بہت کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ بھی آپ آئیں۔ میں جب لوکل کہیں کلاس لیتی ہوں نا، تو کئی دفعہ میں 1 سال کے بعد میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں جگہ بدل دوں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ایک ہی جگہ بیٹھ کے کلاس لیتے رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں یا ایک ہی ادارے میں، تو میں جگہ بدلتی رہتی ہوں، کیونکہ ایک تو نئی آڈینس، نیا ایکسپیرینس۔ میں تو خیر سب کو یہ کہتی ہوں میں کوئی اسکالر تو ہوں نہیں، تو میں وہی باتیں پھر ریپیٹ کروں گی، پھر آپ بور ہو جائیں گے، تو اچھا آپ نئے لوگوں کو سنیں، اوروں کو موقع ملے، اپنے نفس کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ ہماری نا ایگو کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جب ایسے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تم اتنی بھی کوئی خاص چیز نہیں ہو، تو کوئی بات نہیں، آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو بائک آؤٹ کرتا ہے، آپ انہیں بائک آؤٹ نہ کریں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھے دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، میں ان کو سلام کرتی ہوں، گزر جاتی ہوں، میں نے تو اپنا کام پورا کرنا ہے، اور میں نے تو اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ اور ریجیکشن ہمیں تب ہرٹ کرتی ہے جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ویک ہو۔ جب ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ کر رہے ہیں، پھر اگر ریجیکشن ہوتی ہے، بری تو لگے گی، تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی، لیکن پھر ہم اس کو ہضم کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو آپ نے اس طرح سے سمجھنا ہے۔ اچھا جی، جزاک اللہ خیر آپ کی دعاؤں کا۔ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا کلیننگ او سی ڈی لوپ، دیکھیں اگر آپ خود نہیں نکل پاتے تو یہ آئی ایم امپاورڈ کا فورم موجود ہے، آپ وہاں پہ کسی اچھے کاؤنسلر سے کوچنگ لیں تاکہ آپ اس چیز کو ٹھیک کر سکیں، کیونکہ یہ بات ہے نا کہ اگر آپ نہیں ٹھیک کریں گے پراپر طریقے سے تو پھر وہ زندگی آپ کے لیے جو ہے نا پرابلمیٹک رہے گی۔ اچھا، ہاؤ ٹو ڈیل ود ہائپوکونڈریک تھاٹس، ہاؤ ٹو ڈیل ود سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز اف اٹ اسٹارٹس ٹو انٹرفیئر ود یور ڈیلی لائف۔ اگر آپ کے ایسے تھاٹس ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، کسی بھی نیچر کے وہ ہو سکتے ہیں، تو سمپل سی بات ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی کوچ کے پاس جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود سے نہیں اس کو ٹھیک کر سک رہے نا، تو آپ کو کسی سے جا کر سیکھنا ہے۔ تو وہ اس کا تو طریقہ اور علاج پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہاں پہ لے کے جائیں۔ یعنی جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے اندر ہوتی ہے،
کوئی آپ کو یہ اس طرح کی مطلب بیماریوں کا وہ مسئلہ رہتا ہے، تو اس میں آپ کو سی بی ٹی اور ایسی جو ڈفرینٹ ٹائپ آف تھراپیز ہیں وہ بہت فائدہ دیتے ہیں. تو اس کا علاج یہی ہے، پلس یہ کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے. میرے پاس ایک خاتون تھیں اور وہ میرے شروع کے کیسز میں سے تھیں، اور ان کو بہت ڈپریشن ہوتا تھا، اور کیونکہ انہوں نے اپنی مدر کو مینیج کیا تھا جو بہت بیمار رہی، اور ان کو پھر اینڈ میں کینسر ہو گیا تھا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کو ہر بات پہ لگتا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بیماری ہو جائے گی، یا پھر میں بھی کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو جاؤں گی، اور پھر میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، پھر ان کو اگر آپ خود نہیں ٹھیک کر سکتے تو آپ کو کسی سے ٹھیک کروانا چاہیے. میں کئی دفعہ پہلے بھی کوٹ کر چکی ہوں کہ میرے ساتھ پچھلے سال کی بات ہے، 6-8 مہینے ہوئے ہوں گے، تو میں کسی بات سے بہت اوور ویلم ہو رہی تھی، اور مجھے بڑا کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا تھا لائف میں. تو میری 2-3 فرینڈز ہیں، ان میں سے 1-2 تھراپسٹ بھی ہیں، اور اسی طرح 1-2 اور لوگ ہیں جو کہ جن کے ساتھ میری اچھی ڈسکشن چلتی رہتی ہے. تو میں نے 2-3 سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ 1-2 لوگ بزی تھے. 1-2 لوگوں سے جب بات کرنے بیٹھی، وہ ہوتا ہے یہ فرینڈز ہوتے ہیں نا، میری ابھی بات شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی بات شروع کر دی، پھر میں دوبارہ اس ٹاپک پہ لا رہی ہوں، انہوں نے پھر اپنی بات شروع کر دی. وہ فوکس مجھے نہیں مل رہا تھا کوئی بھی اس میں ایڈوائس. تو میں نے سوچا میں کسی کے پاس پراپرلی جاؤں. تو پھر ایک سائیکالوجسٹ ہیں، آئی نو ہر ویل، شی از اے گڈ فرینڈ ٹو، لیکن آئی پیڈ ہر، آئی وینٹ دیئر اینڈ آئی ٹوک اے پراپر سیشن. اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح پراپر سیشن لیا، اور مجھے اتنا مزہ آیا، اور مجھے لگا کہ یا اللہ، جب کوئی آپ پریشان ہوتے ہیں، واقعی آپ کو پیسے دے کر آ کر آرام سے کسی سے مشورہ لے لینا چاہیے. دیٹ از سو مچ ایزیئر دین، وہ ان بائسڈ ہیں، وہ سن رہی ہیں، اور وہ ان کو سناتے سناتے بھی دماغ کلیئر ہو رہا ہے، پلس انہوں نے 2-3 بڑے اچھے مشورے دے دیے، اور آ کے آرام سے آپ وہ کام کر لیتے ہیں. تو وہ جو یہ ایکسپیرینس تھا، اس نے مجھے بتایا کہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر ٹکریں ماریں، ادھر ادھر لوگوں سے پوچھیں، تو اپنے اوپر انویسٹمنٹ ایسی کر لینی چاہیے، اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. میرا سوال ہے، میں نمازیں پوری نہیں کر پاتی، ایک دن موٹیویٹ ہوتی ہوں، نیکسٹ ڈے پھر نہیں پڑھتی، اس پہ مجھے ہیلپ کریں، دعا بہت کریں. دوسرا، قرآن ریگولر پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ. کچھ ایسی سیریز سنیں جس میں قرآن سے ریلیٹڈ جو ہے نا، یعنی آپ کو موٹیویشن ملے. آپ کو یوٹیوب پہ بہت سے ایسے لیکچرز مل جاتے ہیں. اور 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم رکھیں، کہ یہ نہ کریں کہ ایک دم سے سارا کچھ کریں پھر سب کچھ چھوڑ دیں. تو ایک ایک اسٹیپ رکھیں کہ اچھا میں نے یہ کرنا ہے، اور جو اپنے ہرڈلز ہیں ان کو خود آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کے سرکل میں، انوائرمنٹ میں کیسے لوگ ہیں، اور پھر یہ استغفار کی کثرت بہت زیادہ کریں. اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری نمازیں ٹھیک کر دیں. اچھا جی، ہاؤ ٹو ڈیل ود سبلنگ رائولری caused by parents favoritism. Now parents have passed away but left this problematic sibling. کچھ نہیں، باؤنڈری سیٹ کرنی پڑے گی اب تو آپ کو، اس لیے کہ اگر کوئی سبلنگ جوان ہو گیا ہے، والدین فوت ہو چکے ہیں، اور پھر بھی وہ مسئلے مسائل اسی طرح چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بڑا مشکل سینیری ہوتا ہے. میں کیونکہ پیرنٹس سے ہی میرا زیادہ واسطہ ہوتا ہے، جن کے چھوٹے بچے ہیں، اور ہر دوسری ماں یہی رو رہی ہوتی ہے کہ جی میرے بچے لڑتے بہت ہیں، میرے بچے یہ کرتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں، یہ آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ جب آپ دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تو آپ ان بچوں کا آپس میں اسٹرانگ بانڈ کر جائیں. اور آپ نہیں اسٹرانگ بانڈ کریں تو اس وجہ سے دیکھیں یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں. بس دعا، بہت زیادہ دعا کریں، اور صلہ رحمی کا حق ادا کرتے رہیں. جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں صلہ رحمی کا حق وہ ضرور ادا کریں، کیونکہ ہمارے اوپر یہی ذمہ داری ہے نا، باقی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا جی، کہہ رہی ہیں کلیئر مائی مائنڈ اباؤٹ ٹیکنگ دا نیو جرنی لیڈنگ می لرننگ مور اباؤٹ کوچنگ اینڈ سائیکالوجی فیل ان شاء اللہ یو ریلیٹ مینٹل ہیلتھ ود قرآن ویری ونڈرفلی. بارک اللہ، اور بگ تھینکس ٹو صبا جی. بالکل اچھا، تو یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ نے کروا لیا. بکس آلسو اویلیبل اباؤٹ سبلنگ رائولری. جی، جو سبلنگ رائولری پہ زیادہ تر بکس ہیں نا وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہیں، بڑوں پہ بھی ہوں گی کہ اگر آپ ایڈلٹ ہیں اور سبلنگ ہیں اور پھر بھی آپ کے جھگڑے چل رہے ہیں تو کیا کریں. بس اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا وہ رشتہ نہیں توڑنا کسی کے ساتھ. تو بس یہ ہے، میں آپ سب کو بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ جو آئی ایم امپاورڈ کا پلیٹ فارم ہے، اس کو آپ سپورٹ کریں، جس طرح سے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو بتائیں. یہ بنائی اس لیے ہے کہ اگر ایک مینٹل ہیلتھ کے لیے لوگ پریشان ہیں تو ان کو پتہ چلے. ہاں جی، سورہ یوسف پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سبلنگس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ تعلق بنایا جاتا ہے. فصبر جمیل اس میں جو ہے سب سے بڑی کوالٹی ہے جس پہ بات کی جاتی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اپنے آپ کو ضرور ٹریٹ کریں، خوش ہوں، نفل بھی پڑھیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، کچھ مزے کی چیز کھا لیں، آج ڈائٹنگ شائٹنگ چھوڑ دیں.
سحری پہ کھا لیں، کل کی افطاری پہ کھا لیں، اور اپنی ایک اچیومنٹ سمجھیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے یہ جو ہے کچھ مزے کا کام کیا، تو اس خوشی کو بھی اچھی طرح سے منانا چاہیے۔ تو پھر آپ سے اجازت چاہتی ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔